اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہے ہمارا اسلام۔ دین اسلام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور مستند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اپنی زندگیوں پہ نافذ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی عروج پا سکتے ہیں۔ آئیے تیسری نشست کی آج پہلی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے حرقہ کی طرف روانہ کیا، جو قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست دے دی۔ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلہ کے ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے یہ کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار مار کے ہلاک کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس واقعہ کی خبر ہو چکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ کلمات دہرا رہے تھے، اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ چند صحابہ کرام کا نام لے کر بتایا کہ اس نے فلاں فلاں کو شہید کر دیا۔ تو جب میں نے اس پہ حملہ کیا اور اس نے تلوار دیکھی تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ، یعنی میری تلوار کے ڈر سے اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات بار بار دہرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم نے اسے قتل کر دیا؟ عرض کیا، جی حضور، میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات بار بار دہرا رہے تھے کہ جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔